یہ 1987 کی FX گاڑی تھی۔ اس کا کوئی پرزہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی آگے چلنے کے ساتھ ساتھ پھڑک کر دائیں بائیں بھی چل پڑتی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے بھی زیادہ بیمار اور بوڑھا تھا۔ میں نے اس ٹیکسی میں بمشکل 1000 میٹر سفر کیا اور میرا ڈپریشن خوف میں تبدیل ہو گیا۔ میں ڈر گیا اور میں ڈرائیور سے ٹیکسی روکنے کے لیے منتیں کرنے لگا۔ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے بریک لگائی۔ میں نیچے اترا، جیب میں ہاتھ ڈالا، 500 روپے کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کو دیا اور فٹ پاتھ پر پیدل چلنے لگا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد محسوس کیا کوئی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میں نے خوف زدہ ہو کر مڑ کر دیکھا، ٹیکسی کا ڈرائیور میرے پیچھے سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ میں رک گیا۔ وہ بیمار اور بوڑھا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے میرے قریب پہنچا، لمبے لمبے سانس لینے لگا اور جب سانس بحال ہو گیا تو اس نے گلوگیر آواز میں کہا، سر میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری نام نہاد کامیابی نے اس لیول تک پہنچا دیا ہے جہاں میرے جیسے چھوٹے لوگ خود کو مقدس سمجھنے لگتے ہیں اور ہر شخص سے توقع کرتے ہیں یہ بھی میرا فین ہوگا۔ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو بھی اپنا فین سمجھا اور متکبر لہجے میں بولا، نہیں نہیں بابا جی، کوئی بات نہیں، میں بھی آپ جیسا انسان ہوں۔ ڈرائیور نے میری بات پر توجہ دیے بغیر کہا، سر مجھے 4 دن سے کوئی سواری نہیں ملی تھی۔ میرے گھر میں 2 دن سے فاقہ چل رہا تھا۔ صاحب آپ فرشتہ بن کر آئے اور مجھے 500 روپے دے دیے۔ میں اب آٹا اور دال لے کر سیدھا گھر جاؤں گا اور اپنی بیوی بیٹی اور نواسے نواسوں کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن میں گھر جانے سے پہلے اپنے محسن کے ہاتھ ضرور چومنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر میرے ہاتھ کی طرف لپکا اور میرا ہاتھ اپنے گندے اور کھردرے ہاتھوں میں لے لیا اور میں سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا میرا تازہ بزنس فلاپ ہوا ہے، میں کریش کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس شخص کی نظروں میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ میں اس شخص کی نظروں میں صرف 500 روپے کی وجہ سے انتہائی امیر آدمی ہوں۔ فٹ پاتھ پر اس وقت 2 لوگ کھڑے تھے، میں اور وہ ڈرائیور۔ میں خود کو ناکام، ڈاؤن اور لوزر سمجھ رہا تھا، جبکہ میں ڈرائیور کی نظروں میں دنیا کا امیر اور سخی ترین آدمی تھا۔ میں نے فوراً ڈرائیور کا ہاتھ پکڑا اور اس کا رخ موڑا، اسے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے مجھے دنیا کی چوتھی سچائی سمجھا دی، اور وہ چوتھی سچائی تھی، ہم ناکام ہونے، بدحال ہونے اور کریش ہونے کے بعد بھی جہاں پہنچ جاتے ہیں وہ جگہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ لوگ نسلوں کی محنت کے بعد بھی اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ہم اونچائی سے گرنے کے بعد، ناکام ہونے کے بعد ٹک جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بھی کروڑوں لوگ صرف 500 روپے کے لیے سارا دن فٹ پاتھ پر گزار دیتے ہیں۔ ہمیں جس دن پانی کی بوتل نہیں ملتی اور ہم نلکے کا پانی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، نلکے کا وہ پانی کروڑوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ ہم آدھا برگر اپنی پلیٹ میں چھوڑ کر گھر آ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ برگر کے اس ٹکڑے کے لیے پوری زندگی آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم ریستوران میں ٹرائی کرنے کے لیے 4 ڈشیں منگوا لیتے ہیں، پسند نہیں آتی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت بھی ایسے کروڑوں لوگ موجود ہیں جو ایسے کھانوں کی صرف خوشبو سونگھنے کے لیے کچرا گھروں کا کچرا ادھیڑ رہتے ہیں۔ ہم چائے کی جگہ کافی پیتے ہیں، لیکن ہمارے دائیں بائیں ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جن کی نظر میں چائے دنیا کی سب سے بڑی عیاشی ہے۔ ہم رات سوتے وقت گندے مندے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے 4 سال پرانے سلیپر، ہماری ٹوٹی ہوئی پلیٹس، ہماری پھٹی ہوئی کتابیں، خراب کاپیاں اور ہمارے بچوں کے ناکارہ کھلونے، یہ بھی اربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتے ہیں۔ لوگ آٹے کے 1 تھیلے، گھی کے 1 ڈبے اور سر کے 1 دوپٹے کے لیے سارا دن لوگوں کی دہلیزوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کپڑوں کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ جیب سے پیسے نکالیں اور دکان سے جو چاہیں خرید لیں۔ یہ مسرت ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ یہ اس سطح تک پہنچنے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
ہم میٹرک پاس ہیں، ہم BA میں تیسرے درجے میں پاس ہوئے اور ہم نے 4 سال میں گھسٹ کر MA کر لیا۔ ہمیں منتوں اور دعاؤں کے بعد کلرک کی نوکری ملی۔ ہمارے پاس صرف اسکوٹر یا صرف ٹوٹا ہوا سائیکل ہے۔ ہم FX گاڑی چلا رہے ہیں اور ہم 2 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو 3 نسلوں سے 2 مرلے کے اس گھر کو ترس رہے ہیں۔ ممبئی اور کولکتہ میں آج بھی لاکھوں لوگ فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر پیدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی ان فٹ پاتھوں پر گزار کر انہی فٹ پاتھوں پر مر جاتے ہیں، اور میونسپلٹی کی سویپر ان کے لاشیں کچرا گاڑیوں میں لاد کر لے جاتے ہیں۔ آپ اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل خیرات کرنے کا اعلان کر دیں، آپ کے گھر کے سامنے دنگا ہو جائے گا، لوگ ٹوٹی سائیکل کے لیے ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں گے۔ یہ ٹوٹی ہوئی سائیکل ان لوگوں کی زندگی کا بہت بڑا خواب ہے۔ آپ میٹرک کے بعد دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو کروڑوں لوگ میٹرک کی سند سے محروم ملیں گے۔ یہ لوگ نسلوں سے ہائی اسکولوں کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اسکول کی دہلیز کے اندر داخل نہیں ہو پاتے۔ ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ کلرک کی نوکری کے لیے اپنے جیسے لوگوں کے تلوے تک چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو کروڑوں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آپ کی پالتو بلی اور جرمن کتے کی خوراک کو حسرت سے دیکھیں گے۔ یہ نسلوں کے سفر کے باوجود اس خوراک تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ ہمارے ملک میں آج بھی 99% لوگ ہوائی سفر نہیں کر سکے، یہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں داخل نہیں ہوئے۔ 60% لوگ پوری زندگی کموڈ پر نہیں بیٹھے، اور کافی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ملک کے 80% لوگ یہ بھی نہیں جانتے۔ لاکھوں لوگ پیناڈال کی گولی، شوگر کی ٹیبلٹ، بلڈ پریشر کی دوا کو ترستے مر جاتے ہیں۔ لوگ قصابوں کی دکانوں سے چچڑے اکٹھے کر کے پکاتے ہیں، اوجھریاں ابال کر کھاتے ہیں، لوگوں کے اترے کپڑے پہنتے ہیں، 5 سال لوگوں کے پرانے سلیپر گھسیٹتے ہیں، اور حلوے، کیک اور رس ملائی کے ذائقے کو ترستے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں 5 سال پہلے کاغذ کی ایک سائٹ پر لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے ایک دن میرے ایک ملازم نے کہا، آپ مجھے یہ کاغذ دے دیا کریں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، سر میں اپنی بیٹی کو دے دیا کروں گا، وہ کاغذ کی صاف سائٹ پر ہوم ورک کر لیا کرے گی۔ میں نے اس کی بیٹی کی کاپیوں اور کتابوں کا خرچ اٹھا لیا اور کاغذ کی 2 سائڈوں پر لکھنا شروع کر دیا، اور میں ریستوران میں پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑتا، پیک کراتا ہوں، چوکوں میں کھڑے بچوں کو دے دیتا ہوں۔ ہم نے کبھی سوچا ہم زندگی میں جس ناکامی، جس محرومی اور جس زوال کو زوال سمجھتے ہیں، وہ زوال، وہ محرومی، وہ ناکامی کتنے لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے؟ لوگ نسلیں خرچ کر کے بھی اس کھجور تک نہیں پہنچ پاتے جس میں ہم آسمان سے گر کر اٹک جاتے ہیں، اور باقی زندگی شکووں میں گزار دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا ڈرائیور میرے سامنے کھڑا تھا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے کھردرے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور زاروں قطار رو رہا تھا، اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا، میری جیب میں جب 500 روپے کے نوٹ ہیں تو پھر میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں کیسے دکھی ہو سکتا ہوں؟ میں اسے کیسے بتاتا میں ناشکری کے مرض میں مبتلا ہوں، اور ناشکری ایک ایسا کینسر ہے جس کا علاج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔